ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، آج کا سوال قسم اور قسم کے کفارے کے تعلق سے ہے۔ قسم کی چند قسمیں ہوتی ہیں، جیسے عام طور سے قسم لوگ کھا لیتے ہیں، تو کب قسم کا کفارہ انسان پر واجب ہوتا ہے اور کس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو قسم کے لیے چند شرائط شریعت مطہرہ نے رکھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قسم کھانے والا شخص عاقل اور بالغ ہو، بچوں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، تو وہ کام جس کی قسم کھا رہا ہے وہ حرام نہ ہو، مکروہ بھی نہ ہو، یا پھر میں ایسا کام نہیں کروں گا تو وہ کام واجب بھی نہ ہو، مستحب بھی نہ ہو، یعنی واجب کو چھوڑنے کی قسم کھانا، مستحب کو چھوڑنے کی قسم کھانا یہ بھی ناجائز ہے، حرام کو کرنے کی قسم کھانا یہ بھی ناجائز ہے، اس کا بھی کوئی قسم سے تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہی قسم کھانا، یہ چیزیں قسم کی شرائط ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قسم ہوتی ہے ایک وہ قسم جو بندے نے کسی زمانے ماضی یعنی پاسٹ کے تعلق سے قسم کھائی اور اس نے کہا کہ نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کام میں نے نہیں کیا تھا یا میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ جو زمانہ گزر گیا اس کے تعلق سے جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں شریعت مطہرہ میں، اور اس قسم پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ جھوٹ بولا ہے اس لیے اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے قسم منعقدہ، یہ اصل قسم ہوتی ہے قسم منعقدہ، جس کو کہتے ہیں کہ یعنی آنے والے زمانے میں، فیوچر، مستقبل میں کسی کام کے لیے کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے نام کی کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، یا میں یہ نہیں کروں گا، یا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کسی بھی چیز کی آنے والے زمانے میں قسم کھانا اور پھر اس چیز کو توڑ دینا، اس میں آدمی پر قسم واجب ہوتی ہے، اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں آگرہ نہیں جاؤں گا، قسم کھا کر کہا اس نے، اور اس کے بعد وہ آگرہ چلا گیا۔ یا اس نے کہا تھا میں فلاں سے بات نہیں کروں گا اور اس کے بعد اس نے بات کر لی۔ یا اس کے گھر نہیں جاؤں گا اور پھر اس نے اس کے گھر وہ چلا گیا، تو اب وہ حانث ہو گیا، اب اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے فرمایا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو آپ 10 فقراء یا مساکین کو ان کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں، جو نہ بہت زیادہ اچھا ہو نہ بہت زیادہ گھٹیا درجے کا ہو، بلکہ ایسا کھانا جو عام طریقے سے آپ اپنے گھروں میں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 10 لوگوں کا پیٹ بھر کھانا، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا۔ یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام آزاد کرنا، آج کے دور میں غلام تو ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا معاملہ ختم۔ تو پھر تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ پھر آپ کو 3 روزے رکھنا ہے، 3 روزے اس کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک شخص نے قسم کھائی کسی چیز کی اور وہ حانث ہو گیا، اس پر کفارہ واجب ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس نے چاہا کہ 10 مسکینوں کو الگ الگ نہ کھلا کر بلکہ اس نے ایک ہی شخص کو 10 دن کا کھانا اگر دے دیا تو کیا قسم کا کفارہ ادا ہوگا؟ جی ہاں، وہ ایک صدقہ فطر کے مقدار کے تعلق سے آدمی کو کھانے کا سامان مہیا کرا دے، ایک ہی شخص کو 10 دن کا دے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، قسم کھانا یوں بھی بات بات پر جائز نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں لوگ جھوٹ پر قسم کھا لیتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا نہیں گیا، وہاں نہیں گیا، میں نے نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کا قسم تقیہ کلام ہوتا ہے، جو بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے قسم کھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان قسموں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ، کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ بھئی تمہیں قسم ہے فلاں کی اگر تم نے ایسا نہیں کیا،
اس قسم کا شریعت میں کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قسم ہے ہی نہیں۔ دوسرے کے قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی۔ قسم جب ہوتی ہے جب بندہ خود ارادے کے طور پر عزم مصمم کے ساتھ، قصد کے ساتھ جب قسم کھاتا ہے پورے یقین کے ساتھ، تب قسم اس پر لازم ہوتی ہے اور اس کا کفارہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی کے قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں قسم سے ایسا ہو گیا، قسم سے ایسا ہو گیا، قسم سے ایسا ہو گیا، یہ بھی قسم نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اسماء مبارکہ، یا پھر اللہ کے کلام کی قسم، مصطفیٰ کے نام کی قسم، انہی چیزوں کی قسم ہوتی ہے۔ تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیری اولاد کی قسم، ان قسموں کا شریعت میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام منہیات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔